جو شخص توبہ کرے ولم یرزل خصما اور اپنے مد مقابل کو جن کے حقوق کھائے ہیں ان کو راضی نہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں. اپنا لباس تبدیل نہ کرے, لباس سے مراد لباس شہرت, لباس معصیت, اگر اس کو ختم نہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. جو شخص توبہ کرے اور عبادت میں اضافہ نہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. پھر آگے ہے کہ ومن تابا, کہ جو شخص توبہ کرے ولم یغیر اور تبدیل نہ کرے رفقا اپنے رفیقوں کو, اپنے دوستوں کو, تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. کون سے دوست؟ پہلے ایسے دوست تھے جو اسے شراب کی دعوت دیتے تھے, پہلے ایسے دوست تھے جو اسے نماز سے دور رکھتے تھے, ایسے دوست تھے جو اس کا عقیدہ خراب کر رہے تھے. تو جب اس نے توبہ کر لی ہے تو اب اس سے اجتناب کرے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ہر جملے کو اگر ہم پڑھیں تو ہر ایک جملہ 1 گھنٹہ چاہتا ہے. میں فقط ایک واقعہ اور آخری واقعہ اور باقی فقط آپ کو شمار کروں گا تاکہ وقت زیادہ طویل نہ ہو جائے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے. ایک شخص آیا, کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا توبہ کی شرط یہ ہے فلاں شخص جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے, رفیق بھی نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار ہے, یعنی تو اس کا ہماری زبان میں کزن ہے, ملیر ہے یا سوتر ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ جب تک تو رشتہ ختم نہیں کرے گا تو تیرا توبہ تیرے لیے توبہ قبول نہیں ہوگی, مغفرت کا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا. تو شخص کہتا ہے یار اے امام ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول خدا, یہاں تو صلہ رحمی کا حکم قرآن دیتا ہے. قرآن میں ہے کہ صلوا رحمکم, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور یہ تو میرا قریبی رشتہ دار ہے, اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرا عقیدہ خراب کر رہا ہے, وہ اللہ کو صحیح نہیں مانتا, اللہ کی جسمانیت کا قائل ہے, خدا کو محتاج مانتا ہے. جب تک وہ تو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ومن تاب ولم یغیر مجلسا, کہ جو شخص توبہ کرے اور توبہ کے بعد اپنی مجلس کو تبدیل نہ کرے, جہاں پہلے بیٹھتا تھا اب بھی وہاں بیٹھتا رہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. توبہ تو یہ ہے جو پہلے اعمال انجام دیے اب اس کو انجام نہ دے. یہ سارے اعمال لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص میں موجود ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہو. تو جب جو شخص توبہ کرے اور توبہ کے بعد مجلس کو تبدیل نہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. مشہور عالم دین گزرے ہیں, ایت اللہ بروجردی, ایت اللہ جمال گل پیگانی کے استاد گزرے ہیں, مرزا جہانگیر خان, شاید آپ نے سنا ہو. 40 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی. ایسے لوگوں میں سے تھے کہ جو ساز بجاتے ہیں, گٹار ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. 40 سال کی عمر تک جوانی کے دن گزر چکے ہیں. ایک دن ان کی گٹار کی تار خراب ہو گئی, باہر آئے ہیں بازار میں, اصفہان کے رہنے والے تھے, مدرسہ صدر کے سامنے کھڑے ہو گئے. کسی شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی دکان ہے جہاں سے جا کر میں اس کی تار درست کروں, تار کو مضبوطی سے بندلوا لوں. تو وہاں سے ایک شخص ایسے گزر رہا تھا, فقط اس نے ایک جملہ بولا, اے جہانگیر خان, اگر تو تار کو درست کروانے آیا ہے تو پہلے اپنے دل کی تار کو درست کروا لے, دل کی تار کو مضبوط کر لے. اس جملے نے اس پر اثر کیا, وہاں سے گیا ہے اور اس نے توبہ کی ہے. اور پھر اس نے ایسے درس و تدریس کا آغاز کیا کہ ایک دن وہ مشہور استاد فقہ بن گیا, استاد فلسفہ بن گیا. یہ ہے کہ انسان اگر توبہ کے بعد مجلس تبدیل کرے تو اس مجلس کی تبدیلی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے ایک بلند ترین مقام عنایت کرتا ہے. پھر آگے ہے کہ ومن تاب ولم یغیر فراشا, کہ جو توبہ کرے اور اپنے سونے کی جگہ کو تبدیل نہ کرے. اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے توبہ کی, استغفر اللہ پڑھا, جا کر اپنا تخت تبدیل کر لوں, اپنی چابی چینج کر لوں, یہ توبہ ہوگی؟ نہیں. حرام کام سے یا اس تخت پر اگر کوئی حرام کام کرتا تھا تو آپ اس کو چھوڑ دیں.
جب تک وہ نہیں چھوڑے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر آگے ہے کہ من تابا، کہ جو شخص توبہ کرے، ولم یوسع کفا، اور توبہ کے بعد اپنی ہتھیلی کو کھلا نہ کرے. پہلے کنجوس تھا، بخیل تھا، اب جب توبہ کر لی ہے، توبہ کے بعد بخل کو ختم کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی. سبحان اللہ. من تابا ولم یغیر خلقہ ونیتہ، کہ جو شخص توبہ کرے اور اپنے اخلاق کو تبدیل نہ کرے. پہلے بد زبان تھا، اب جب توبہ کی ہے تو صاحب اخلاق بن جائے، خوش گفتار بن جائے، لوگ اس کی خالط الناس مخالطتاً. اب توبہ کی ہے تو اس طرح لوگوں کے ساتھ مل کر رہے کہ اگر وہاں ان کے اندر زندہ ہے تو اس کے ملنے کے مشتاق نظر آئیں. وہیں متن، اگر وہاں سے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے تو لوگ اس پر گریہ کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا یہ مقامات ضروری ہیں کہ انسان جب تک ان کو تبدیل نہیں کرے گا توبہ صحیح معنوں میں اس کی قبول نہیں ہوگی. اور تیسری چیز کہ جو شخص توبہ، کیونکہ وقت نہیں ہے میں اسی یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، تیسری چیز کہ جو شخص توبہ کرے، توبہ کے بعد پہلے ہے اعتراف گناہ، پھر ہے اپنے اندر تبدیلی لانا، اور تیسری چیز ہے جبران. یعنی پھر جو زندگی گزاری ہے، اتنے دن گزر گئے ہیں گناہ میں، تو اب اس کا جبران کر. پہلے اگر نامحرم پر نگاہ پڑتی تھی تو اب اسی آنکھ سے قرآن کی طرف نگاہ زیادہ کر. پہلے ان کانوں سے غیبت سنتا تھا، ان کاموں سے ناحدا، ان کاموں سے ایسے الفاظ سنتا تھا جس کو نہ سننے چاہیے تھے، تو اب ان کانوں سے حدیث سن، قرآن سن. اگر پہلے ان کانوں سے گناہ کرتا تھا تو اب ان سے عبادت بجا لا. اگر پہلے کوئی ایسے افعال تھے، پہلے تو جلد باز تھا، توبہ کے بعد صابر بن جا. یعنی اپنے اندر تبدیلی لائے گا تو توبہ قبول ہوگی. اور اس کا جبران کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، اپنی بہت ساری بیٹیوں کو انہی ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے. یا رسول اللہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا توبہ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے؟ میں مغفرت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن جبران یہ ہے کہ تو اب جا، پہلے سے زیادہ اپنی والدہ کا احترام کر. ابو لبابہ، اس کی توبہ مشہور ہے، میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا. جب ابو لبابہ نے، ستون مشہور ہے مسجد نبوی میں، ستون توبہ، جہاں حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی. جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے جبران کے لیے کہا یا رسول اللہ، میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو رسول نے فرمایا اے ابو لبابہ، پورا مال خرچ نہ کر، لیکن خرچ کر اتنا کہ جتنا تیری زندگی کے لیے، باقی زندگی کے لیے میسر ہو، اس کو خرچ نہ کر، کچھ مال خرچ کر لے. سبحان اللہ. انسان جب توبہ کرے تو توبہ کے ساتھ ساتھ جبران بھی کرے. اور اللہ نے اس مہینے میں کہوں گا 2 مقامات یا 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان کے فعل غیر اختیاری، یعنی جو غیر اختیاری کام ہوتے ہیں نا، وہ بھی عبادت شمار ہو جاتے ہیں. مثلا سانس لینا آپ کی اختیار میں ہے؟ نہیں ہے. سونا اختیار میں ہوتا ہے، لیکن جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اختیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو وہ بھی آپ کی عبادت بن جاتی ہے. کون سے 2 مقامات ہیں؟ ایک یہی ماہ مبارک ہے، اور دوسرا کون سا مقام ہے؟ مکہ میں جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں، احرام بندھا ہوا ہوتا ہے، جب آپ توبہ کر رہے ہوں اور وہاں محرم ہے، تو اس حالت میں بھی آپ کا سانس لینا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان محرم ہے تو ایسی چیزوں کو اسے ترک کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کی عام زندگی میں مباح تھی. مثلا جب محرم ہے تو وہ بیوی اس پر جو حلال ہے اب حرام ہو گئی، حتیٰ کہ مچھر بھی نہیں مار سکتا. یعنی بہت ساری چیزیں جو مباح ہیں، جب وہ مباح حرام ہو گئی تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے غیر اختیاری فعلوں کو بھی عبادت قرار دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزے دار کے لیے کھانا مباح تھا، بہت ساری چیزیں، بولنا، کھانا پینا مباح،
دوسرے افعال مباح، لیکن ان مباح کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کا اجر یہ عطا کیا ہے کہ اب اس کا سونا بھی عبادت، سانس لینا بھی عبادت.